بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 27 ربیع الاول 1445 ہجری مطابق 13 اکتوبر 2023 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ ذکر انبیاء قسط نمبر 52، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ غزوہ بنی المصطلق میں جو دوسرا اہم واقعہ پیش آیا اسے واقعہ افق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اسلامی لشکر نے واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قضائے حاجت کے لیے کہیں گئیں۔ جب واپس آئیں تو انہیں لگا کہ ان کا ہار کہیں گر گیا ہے۔ وہ دوبارہ اسی جگہ چلی گئیں جہاں ہار گرا تھا۔ اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا اور جو لوگ آپ کے ہودج یعنی پالکی کو اونٹ پر لادا کرتے تھے وہ سمجھے کہ آپ ہودج کے اندر تشریف فرما ہیں، اس لیے انہوں نے ہودج اونٹ پر رکھ دیا اور چل دیے۔ چونکہ آپ کا وزن کافی کم تھا، ہودج اٹھانے والے کئی آدمی تھے، اس لیے انہیں اندازہ نہ ہوا کہ ہودج خالی ہے۔ اماں عائشہ جب ہاتھ ڈھونڈ کر اس جگہ پہنچی جہاں لشکر رکا ہوا تھا تو دیکھا کہ پورا لشکر جا چکا ہے، کوئی ایک بندہ بھی موجود نہیں ہے، اور اللہ کے بھروسے وہیں بیٹھ گئیں اور کچھ دیر میں ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئیں۔ اس زمانے میں ایک رواج یہ تھا کہ ایک دو لوگ لشکر سے کافی پیچھے پیچھے آتے تھے تاکہ اگر کسی کا کوئی سامان وغیرہ رہ جائے تو اسے اٹھاتے لائیں۔ اس سفر میں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ جب وہ اس جگہ پہنچے تو ان کی نظر اماں عائشہ پر پڑی۔ ایک دم سے ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے نبی کی بیوی۔ وہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے اماں عائشہ کو دیکھ چکے تھے، اس لیے پہچان لیا۔ اماں عائشہ نے آواز سنی تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ حضرت صفوان نے اپنی اونٹنی اماں عائشہ کے قریب کر دی اور خود کچھ دوری پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ اماں عائشہ اس اونٹنی پر سوار ہو گئیں اور حضرت صفوان چپ چاپ اونٹنی کی نکیل پکڑ کر پیدل چلتے ہوئے لشکر سے جا ملے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اماں عائشہ دھوکے سے پیچھے رہ گئی تھیں، لیکن بدبخت منافقوں کو موقع ہاتھ آ گیا اور عبداللہ بن عبی نے الٹی سیدھی باتیں اور الزام لگانے شروع کر دیے۔ پھر جب لشکر مدینہ پہنچا تو منافقین نے پورے شہر میں ہنگامہ مچا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ چند نیک دل صحابہ کرام بھی ان کے اس پروپیگنڈے کے شکار ہوئے اور وہ بھی اس تہمت کو سچ ماننے لگے۔ اماں عائشہ کو جب خبر لگی کہ شہر میں ان کے بارے میں ایسی جھوٹی باتیں پھیل رہی ہیں تو کافی پریشان ہوئیں۔ کچھ دنوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اماں عائشہ سے تعلق منقطع کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے رخی کی وجہ سے وہ زیادہ پریشان ہو گئی۔ لگ بھگ ایک مہینہ اسی طرح گزر گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں اماں عائشہ کی براءت اور بے گناہی نازل کی اور فرمایا کہ آپ پر تہمت لگانے والے جھوٹے اور مکار ہیں۔ ایسے لوگوں کی سخت سزا بیان کی گئی جو کسی بے گناہ پر بدکاری کا تہمت لگائیں اور ثابت نہ کر پائیں۔ چنانچہ ایسے کئی لوگوں کو 80 کوڑے مارے گئے، کیونکہ شریعت میں ایسے لوگوں کی یہی سزا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اماں عائشہ کی شان میں آیتیں نازل کر کے بتا دیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور نبی کا گھرانہ کبھی بھی ایسی گندی حرکتیں کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ ان تمام طرح کی گندی حرکتوں سے پاک ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے پاکیزہ بیویاں ہی چنتا ہے۔ سلسلہ جاری، سلسلہ درس حدیث اگر غصہ آ جائے تو کیا کریں۔ قسط نمبر 12، مولانا ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غصے پر قدرت رکھنے کے باوجود غصہ پی جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جنت کی جس حور کو چاہے پسند کر لے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظمت والا گھونٹ غصے کا گھونٹ ہے، جسے صرف اللہ کی رضا کی نیت سے انسان پی جائے۔ شعب الایمان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر حدیث نمبر 313 اور 314۔ غصہ ایک فطری چیز ہے، یہ غصہ بذات خود کوئی بری بات نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر غصہ کرنا ضروری ہوتا ہے، جہاں معاملہ دین اور شریعت کی پامالی کا ہو وہاں غصہ کرنا عین ثواب اور ایمان کا تقاضا ہے۔
البتہ جب معاملہ اپنی ذات کا ہو تو بھی انسان کو غصہ آ سکتا ہے، لیکن اس وقت غصے کو پی جانا اور کوئی رد عمل نہ دکھانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ غصہ آنے کے بعد جو رد عمل یعنی ری ایکشن ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ گھروں کو برباد کر دیتا ہے۔ انسان کو غصہ معمولی سی بات پر آتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ بڑا سنگین ہوتا ہے۔ غصے کی وجہ سے دوستی جان لیوا دشمنی میں بدل جاتی ہے، بھائی بھائی جانی دشمن بن جاتے ہیں، میاں بیوی میں جدائی کی نوبت تک آ جاتی ہے۔ اس لیے دیکھنا چاہیے کہ غصہ کس بات پر آ رہا ہے، کیا وہ بات واقعی اتنے غصے والی ہے، یا پھر بات بات پر چڑھنے جھنجھلانے کی عادت سی بن گئی ہے، اور کہیں کی الجھن کہیں اور غصے کی شکل میں نکل رہی ہے۔ جب تک ہم اپنے اندر اس طرح کی برائیوں اور کمیوں پر خود غور کر کے انہیں دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک ہم میں اچھی عادتیں پیدا نہیں ہو سکتی۔ احادیث میں اگر غصہ آ ہی جائے تو غصہ دور کرنے کے کئی طریقے بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، یا غصہ آ رہا ہو تو وضو کر لے، یا بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یا جس پر غصہ آ رہا ہو اس کے سامنے اور اس جگہ سے ہٹ جائے۔ مسائل شریعت، تعارف اور حکمتیں، قسط نمبر 10، مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ تعدد ازدواج۔ اسلام میں ایک مرد کو کئی شادیاں کرنے کی اجازت ہے، اسی کو تعدد ازدواج کہا جاتا ہے۔ اسلام کے مخالفین اس پر بھی اعتراضات کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کا یہ نظام غلط اور نامناسب ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی تعدد ازدواج غلط ہے۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ کہ کئی شادیوں کی اجازت اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اسلام کوئی پہلا مذہب نہیں ہے جس نے یہ اجازت دی ہو، بلکہ دنیا میں ہمیشہ سے ہی کئی شادیوں کا رواج رہا ہے۔ تقریباً ہر ملک اور ہر مذہب میں یہ چیز موجود ہے، اس لیے اس کی وجہ سے اسلام پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 2، اسلامی شریعت میں یہ کوئی فرض یا واجب حکم تو ہے نہیں، اس کی محض اجازت ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص کئی شادیاں نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ نمبر 3، اسلام میں اس کی اجازت دیے جانے کی بہت سی حکمتیں ہیں، جیسے تعدد ازدواج کا یہ نظام خود عورتوں کے لیے بڑی رحمت ہے، اس لیے کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہوتی ہے جو طلاق یافتہ یا بیوہ ہوتی ہیں۔ اب اگر مردوں کو دوسری شادی کی اجازت نہ ہو تو ایسی عورتوں کا کیا ہوگا؟ سماج میں بے نکاحی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے یہ سب جانتے ہیں۔ پھر ایسی عورتوں کے لیے اپنے ماں باپ بھائیوں کے گھر میں زندگی گزارنا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اکثر گھرانوں میں ایک وقت کے بعد انہیں بوجھ سمجھ لیا جاتا ہے۔ پھر دوسری طرف عام طور پر کوئی مرد ان کو اپنی پہلی بیوی بنانے پر تیار نہیں ہوتا، کیونکہ مرد کی فطرت ہے کہ وہ پہلا نکاح کنواری لڑکی سے ہی کرنا چاہتا ہے۔ کیا ایسی صورت میں بیوہ اور مطلقہ خواتین کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ کسی مرد کی دوسری بیوی بن کر عزت و محبت کے ساتھ اپنا گھر بسائیں؟ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو سماج میں غلط تعلقات اور بدکاری کا رواج بڑھتا چلا جائے گا، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ عام طور پر عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب اگر ہر مرد کو صرف ایک ہی عورت سے شادی کرنے کی اجازت ہو تو جو عورتیں مردوں کی تعداد سے زیادہ ہوں گی ان سے شادیاں کون کرے گا؟ ان کا بغیر نکاح کے سماج میں رہنا کیا غلط تعلقات کو جنم نہیں دے گا؟ اسلام کہتا ہے کہ بے نکاح رہنے سے بہتر یہ ہے وہ کسی مرد کی دوسری بیوی بن جائے۔ اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی جنگ یا حادثے کے نتیجے میں مردوں کی ایک بڑی تعداد موت کا شکار ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں۔ اگر دوسری شادی کی اجازت نہ ہو تو ایسے حادثات کا شکار ہونے والی عورتوں کا کیا ہوگا؟ اسی طرح عورتوں پر بہت سے مخصوص حالات آتے ہیں، جیسے ماہواری ہے، پیریڈ ہے، ولادت کے بعد نفاس وغیرہ ہے۔ ان حالات میں اگر ان کے شوہروں کو جنسی خواہش پیدا ہو تو وہ کیا کریں؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ ناجائز طریقے سے اپنی ضرورتیں پوری کریں، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان کی دوسری بیویاں بن جائیں تو وہ جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت بانجھ ہو، ظاہر ہے کہ مرد کو اولاد کی فطری خواہش ہوتی ہے۔ اب ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر سماج کے لیے بوجھ بنا دے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کو بھی اپنے نکاح میں رہنے دے اور کسی دوسری عورت سے شادی کر لے۔ اسی طرح مردوں میں عورتوں سے زیادہ شہوت پائی جاتی ہے۔ اب اگر کسی مرد کی شہوت ایک عورت سے پوری نہ ہو رہی ہو تو وہ کیا کرے؟ بدکاری کرے یا دوسری شادی کرے؟
عورتوں کو عام طور پر یہ اجازت اس لیے ناگوار گزرتی ہے کہ ان میں سے ہر ایک صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے، اپنے لیے سوگن کو برا سمجھتی ہے، لیکن اگر وہ پورے سماج کو نظر میں رکھ کر اس پہلو پر غور کریں تو وہ بھی اس سے انکار نہیں کر پائیں گے کہ یہ اجازت اپنے اندر بہت سے مفید پہلو لیے ہوئے ہے جن کی طرف پیچھے اشارہ کیا جا چکا۔ سلسلہ جاری ہے۔ دستک، اپنی صلاحیتوں کو پہچانے۔ مضمون نگار مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ قدرت نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے، مگر وہ صلاحیتیں ایک جیسی نہیں ہیں، ان میں فرق ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ قدرت نے ایک ہی شخص کو زبان کی نعمت بھی عطا کی ہو، قلم کی طاقت بھی عطا کی ہو، اور وہ تنہائی میں بیٹھ کر مکمل یکسوئی کے ساتھ تعلیم و تربیت کا فریضہ بھی انجام دے رہا ہو، مختلف پلیٹ فارم سے قوم و ملت کی قیادت و رہنمائی کا فرض بھی ادا کر رہا ہو، سوشل ورکر بھی ہو، اور اپنے خاندان اور گھر والوں کے لیے اچھا خدمت گار بھی بنے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر صلاحیت سے اس کو دلچسپی ہو، ہر شعبے میں پوری دلچسپی کے ساتھ ہمہ وقت کام کرنے کے لیے وہ تیار ہو۔ ایسے میں انسان کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اپنی اس صلاحیت اور ذہانت کو پہچاننے کی کوشش کرے جو اس کی اصل ہے، پھر اس کو پہچان کر اسی شعبے اور ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہو جائے اور مستقل مزاجی سے کام کرتا رہے۔ یاد رکھیں، ہماری آدھی کامیابی کا راز اپنی صلاحیتوں کے پہچاننے میں پوشیدہ ہے۔ جو شخص اپنی صلاحیت کے مطابق کسی بھی شعبے کا انتخاب کرتا ہے وہ تھوڑی سی توجہ اور محنت سے بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ اسے کام کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے۔ وہ کسی کے دباؤ میں آ کر کام نہیں کرتا بلکہ اپنے دل کے تقاضے اور طبیعت کے چاؤ سے کام کرتا ہے۔ پھر ایسا شخص وقت کی قید اور نگرانی کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، اور جب تک متعلقہ کام کر نہیں لیتا اسے سکون نہیں ملتا۔ اپنی صلاحیت والے ڈپارٹمنٹ کے مل جانے سے انسان کا وقار بھی بڑھتا ہے، اس کے کام کی مقدار اور معیار بھی اچھے ہوتی ہے، اس شعبے کا ذمہ دار بھی اس سے خوش رہتا ہے، اور قوم و ملت کو اس سے بڑا فائدہ ہی پہنچتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی صلاحیت کو پہچان کر اسی شعبے کو اپنا میدان عمل بنائیں جو آپ کی دلچسپی کا سامان ہو، ورنہ زندگی بھر آپ بے اطمینانی کی کیفیت میں رہیں گے اور دنیا آپ کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔